بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فزیکل ریمانڈ کے بارے میں، جس کو جسمانی ریمانڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، یہاں پہ میں نے 7 پوائنٹس لکھ لیے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، سمجھانے کی۔ فار ایگزامپل، یہ جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ٹارچر ہوتا ہے؟ پولیس کو اتھارٹی مل جاتی ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے اس کو ٹارچر کرے، فزیکل ٹارچر کرے، جب بھی اس کو کورٹ پرمیشن دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو اس ملزم کا اتنے دنوں کا ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے، اس کا کون سا سٹیج ہوتا ہے، کس مرحلے پر پولیس جو ہے وہ کورٹ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ان کو گرانٹ کیا جائے فزیکل ریمانڈ، اس ملزم کا کیوں گرانٹ کیا جائے، کیا پرپز ہوتا ہے، اس کا کیا پرپز ہو سکتا ہے، کتنے دنوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے، کتنے دنوں کا جو فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے پولیس کو، اور پرنسپلز کون سے ہیں جب بھی مجسٹریٹ نے اگر کسی بھی پولیس آفیسر کو، پولیس کو کسی بھی ملزم کا ریمانڈ گرانٹ کرنا ہے یا ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس صورت میں وہ پرنسپلز کون سے ان کو فالو کرنا پڑے گا مجسٹریٹ کو۔ اور اگر جو ملزم ہے وہ ایکیوزڈ فیمیل ہے تو فیمیل کے صورت میں کیا قانون ہے، کیا اس کا فزیکل ریمانڈ دیا جائے گا پولیس کو، نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، اس کی انویسٹیگیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور رولز اینڈ آرڈر ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے وہ اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582907 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی تفصیل، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایکسپلین کروں کافی کچھ۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فزیکل ریمانڈ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ وین این اکیوزڈ از سینٹ ٹو کسٹڈی آف پولیس بائی اے میجسٹریٹ اٹ از کالڈ اے فزیکل ریمانڈ۔ اب پولیس کی کسٹڈی میں دیا جانا کسی بھی ملزم کو مجسٹریٹ کی جانب سے یہ فزیکل ریمانڈ کہلایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ فزیکل جو ریمانڈ ہے یہ ٹارچر ہوتا ہے، پولیس کو اتھارٹی مل جاتی ہے، تو پولیس کو کسی بھی صورت اتھارٹی نہیں ملتی، چاہے اس نے ملزم نے جرم کیا ہو، نہیں کیا ہو، کوئی شواہد ہیں نہیں ہیں، پولیس کسی بھی صورت میں کسی بھی ملزم کو ٹارچر نہیں کر سکتی، فزیکلی ٹارچر یعنی مار پیٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ پولیس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، بلکہ مجسٹریٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو سزا دے۔ پولیس سزا نہیں دے سکتی، نہ ہی پولیس کوئی تفتیش کے دوران مار پیٹ کر سکتی ہے۔ تو مجسٹریٹ بھی اگر کسی کو سزا سنائے گا تو وہ اس کو یا تو قید میں ڈال دے گا یا ریگورس امپریزنمنٹ کر دے گا یا اس کو سزائے موت سنا دے گا۔ تو یہ جو ہے مجسٹریٹ کا کام ہے۔ پولیس کا کام صرف انویسٹیگیشن کرنا ہے، صرف انٹیروگیشن کرنا ہے، کوئی چیز برآمد کرنا ہے یا کسی کو پوائنٹیشن کرنی ہے، کسی بھی ایکیوز کی کروانی ہو تو یہ پولیس کا کام ہے۔ یہ کوئی جو بھی شواہد ہیں وہ اکٹھے کرنا، میڈیکل کروانا ایکیوز کا یا کوئی رپورٹس وغیرہ حاصل کرنی ہے، تو یہ صرف اس کا کام ہے شواہد کو اکٹھے کرنا، انٹیروگیشن کرنا، انویسٹیگیشن کرنا۔ پولیس کسی بھی صورت کسی بھی ملزم کو مارنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وین اینڈ وائی فزیکل ریمانڈ از اوبٹینڈ بائی پولیس، پولیس کی جانب سے کب اور کیوں فزیکل ریمانڈ حاصل کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک بات جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ ایف آئی آر کے بعد ہی کسی ملزم کو جب اریسٹ کیا جاتا ہے تو اریسٹ کے بعد ہی فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ پولیس گرانٹ جو ہے ریکویسٹ کر سکتی ہے عدالت سے، مجسٹریٹ سے، کہ اس کو اس ملزم کا جس کو اریسٹ کیا گیا ہے اس کا فزیکل ریمانڈ دیا جائے۔ تو اریسٹ کے بعد ہی یہ فزیکل ریمانڈ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہو گیا سٹیج، جب بھی ملزم کی اریسٹ آج ہوتی ہے تو وہ ان کا کام ہے۔ اب یہاں پہ جب اگر کسی ملزم کی اریسٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹوں سے زیادہ کسی بھی ملزم کو اپنے پاس رکھے، اور اگر 24 گھنٹے ہو گئے ہیں تو 24 گھنٹوں کے اندر یعنی 24 گھنٹے گزرنے نہ پائیں تو وہ مجسٹریٹ کے پاس پیش ہو جائے اور ریکویسٹ کرے۔ اگر اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس کو اس ملزم کا جسم مزید دنوں کے لیے درکار ہے، مزید انویسٹیگیشن کے لیے درکار ہے، کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے، کس مقصد کے لیے کرنی ہے، تمام چیزیں وہ عدالت سے ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے اس پرپز کے لیے اس کا فزیکل ریمانڈ چاہیے۔ اب عدالت کی مرضی ہے کہ اس پولیس آفیسر کو اس کا ایکیوز کا فزیکل ریمانڈ دے یا نہ دے۔ اب یہاں پہ سیکشن 61 CRPC کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ پولیس کو منع کیا گیا ہے، اس پہ بار لگائی گئی ہے کہ وہ پولیس کسی بھی ملزم کو جس
کو وہ بغیر وارنٹ کے گرفتار کرتی ہے 24 گھنٹوں کے اندر، یعنی 24 گھنٹوں سے زائد اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ ہاں اگر رکھ سکتی ہے تو ایک صورت میں وہ مجسٹریٹ سے پرمیشن لے گی، سیکشن 167 کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے، اس صورت میں وہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے پرمیشن نہیں لی کورٹ سے، مجسٹریٹ سے، تو پولیس 24 گھنٹوں سے اگر اس کے زیادہ اس کا جو ہے وہ عرصہ گزر گیا ہے تو وہ اس کا اتھورائز نہیں ہے پولیس، تو اب اس کے لیے اس کو پرمیشن لینی پڑے گی 167 کے تحت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہے، آگے چل کے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو اب اگر تو ایکیوز چاہتا ہے کہ وہ اس کی مزید کسٹڈی رکھے تو مجسٹریٹ سے اجازت لے گا، اس کے لیے اس کو ایک عدد اپلیکیشن ریٹن اپلیکیشن، اس کو ریٹن ریکویسٹ کرنی پڑے گی مجسٹریٹ سے۔ اب مجسٹریٹ کی مرضی ہے کہ وہ نہ دے یا نہ دے، اس کا یا اس کو ملزم کو ڈسچارج کرے یا اس کی یا جوڈیشل میں بھیج دے یا اس کا ریمانڈ منظور کر دے، اس کو ریمانڈ کے پہ حوالے کر دے پولیس کے۔ سیکشن 167 بتاتا ہے کہ پروسیجر کیا ہے when investigation cannot be completed in 24 hours۔ اب 24 hours کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا تھا 61 سیکشن میں، اس میں بتایا گیا تھا کہ پولیس 24 گھنٹوں سے زیادہ جو ہے وہ اپنے پاس کسی بھی ملزم کی کو کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتی، اور اگر انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو تو یہاں پہ پروسیجر بتایا گیا ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرے گا، اس ایکیوز کو بھی پیش کرے گا، اس ڈائری کو بھی پیش کرے گا، اس اپنی جو بھی فائل ہوتی ہے اس کی، اور انٹریز جو اس میں ہوتی ہیں تمام اس میں وہ بتائے گا کہ جو اگر اس کی درکار ہے تو وہ اس میں ریزن لکھے گا کہ مجھے کیوں۔ اب یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پرپز کیا ہے، تو اس کا پرپز یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنا، کسی بھی ملزم کو مزید اس کا جسم چاہیے، یعنی جسمانی ریمانڈ چاہیے پولیس کو، تو وہ انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی افیکٹ کرنی ہے ریکوری، فار ایگزامپل کوئی لڑائی جھگڑے کا قتل کا کیس ہے، کوئی چھری، چاقو، آلہ، اوفینس آف ویپن آف اوفینس برآمد کرنا ہے، پسٹل برآمد کرنی ہے، تو وہ تمام چیزیں اس کی یا کسی دیگر کو ایکیوز کی پوائنٹیشن کرنی ہے، اگر اس میں دو نامعلوم ملزمان ہیں اس کی پوائنٹیشن کروانی ہے، تو تمام چیزیں یا دیگر جو نامعلوم ملزمان ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن یا اس کا فزیکل ریمانڈ کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنوں دنوں کے لیے جو ہے فزیکل ریمانڈ جاری جو ہے وہ اس کی پرمیشن دی جا سکتی ہے کورٹ کی جانب سے، لیکن اگر یہ کیسز نیب یا ٹیررزم یا جو اسپیشل کیسز ہیں ان کے علاوہ ہیں تو یہاں پہ میکسیمم جو ہے وہ 15 دنوں کا جو ہے وہ ہوتا ہے ریمانڈ، لیکن اس میں جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ 14 دنوں کا دے سکتا ہے، کیونکہ ایک دن آلریڈی پولیس کی کسٹڈی میں وہ شخص ہو سکتا ہے، 24 گھنٹے اس کی کسٹڈی میں رہا سکتا ہے پولیس کی کسٹڈی میں جو ایکیوزڈ ہے، تو اس طرح ایک دن وہ والا اور 14 دن مزید جو ہے وہ مجسٹریٹ اس کی الاؤ کر سکتا ہے فزیکل ریمانڈ کا۔ لیکن 14 دن یکمشت نہیں دے گا، اکٹھے نہیں دے گا، ٹائم ٹو ٹائم دے گا، شارٹسٹ پیریڈ کے لیے دے گا۔ کوشش یہ کی جاتی ہے قانون میں اور ڈائریکشنز بھی ہیں کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، یعنی کم سے کم جتنا بھی پاسبل ہو اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا فزیکل ریمانڈ دیا جائے ملزم کا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو کافی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ پرنسپلز کون سے ہونے چاہیے، کون سے ہیں جو مجسٹریٹ کو فالو کرنے چاہیے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مجسٹریٹ فزیکل ریمانڈ گرانٹ کرے اس کے صورت میں وہ کیا کیا چیزیں دیکھے گا، تو ایک تو یہاں پہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ میکینیکل وے میں نہیں کرے گا کہ پولیس نے جو لکھ دیا کہ ٹھیک ہے جی مجھے اس کا 4 دنوں کا ریمانڈ چاہیے تو وہ کورٹ الاؤ کر دے، ایسا نہیں ہے۔ کورٹ اپنا بھی مائنڈ استعمال کرے گی اور سمپل پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اس صورت میں کہ جو پولیس نے لکھ دیا، بلکہ اگر اس کا ریمانڈ بنتا ہوا تو دے دے گی مجسٹریٹ، دے دے گا مجسٹریٹ، اگر نہیں بنتا ہوا وہ جوڈیشل بھی کر سکتا ہے مجسٹریٹ یا ڈسچارج بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ مجسٹریٹ کا اپنا مائنڈ ہے، اس نے اپنا مائنڈ استعمال کرنا ہے، پولیس پر نہیں جانا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجسٹریٹ اس میں ایویڈنس بھی دیکھے گا کہ کیا اس کے جو ملزم ہے اس کے خلاف جو سسپیشن جو اس کا تھا اس کی کافی سارے ایویڈنس کلیکٹ ہو چکے ہیں آلریڈی، اور کچھ مزید بھی درکار ہیں جو کلیکٹ کرنے ہیں، جو آفٹر ریمانڈ ہی کلیکٹ کیے جا سکتے ہیں، تو اس صورت میں وہ گرانٹ کر سکتا ہے مجسٹریٹ۔ اور یہاں پہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ شارٹسٹ پیریڈ کے لیے مجسٹریٹ کو گرانٹ کیے جو ہے وہ جاری کرے گا، الاؤ کرے گا اس کی ڈیٹینشن ایکیوز کی، ملزم کی، تو کم سے کم پیریڈ کے لیے 1 دن، 2 دن، 4 دن، اکٹھے 14 دن نہیں کرے گا۔ اور اس کے لیے اسٹرانگ اور ایکسیپشنل گراؤنڈز ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجسٹریٹ جب یہ گرانٹ کرے گا تو سمپل وہ یس نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی یہ ریزن بنتی ہے، بلکہ وہ ایک پراپر اس کے ریزنز لکھے گا کہ کس مقصد کے لیے میں کیوں گرانٹ کر رہا ہوں، اس کی کسٹڈی کتنے دنوں کے لیے کر رہا ہوں، تو تمام ریزنز وہ اپنی اس آرڈر میں ریکارڈ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کاپی آف آرڈر، ریمانڈ آرڈر، اب جب وہ آرڈر کر دے گا تو اس آرڈر کی جو کاپی ہے ریمانڈ کی وہ انڈر سیکشن 167 CRPC وہ بھیج دے گا اپنے بڑے جج کو، یعنی سیشن کورٹ کو، سیشن جج کو بھیج دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریمانڈ جاری کیا جائے گا، الاؤ کی جائے گی
فزیکل ریمانڈ کا جو آرڈر ہوگا یہ پریزنس آف ایکیوز یعنی ایکیوزڈ ملزم کی پریزنس میں ہوگا، اس کی پریزنس بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ملزم کوئی آبجیکشن ریز کرتا ہے اس آرڈر پہ کہ مجھے 3 دن کا نہیں دینا چاہیے، مجھے میرا ریمانڈ نہیں بنتا، تو وہ اس آبجیکشنز کو بھی ریکارڈ کرے گا، جو بھی آبجیکشنز ایکیوزڈ ریز کرے گا مجسٹریٹ کے روبرو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ جب مجسٹریٹ ریجیکٹ کرے گا فزیکل ریمانڈ کی ریکویسٹ کو، جو بھی آئیو جو تفتیشی افسر ہے پولیس ہے مجسٹریٹ کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے اتنے دنوں کا ریمانڈ چاہیے، تو مجسٹریٹ پہلے تو پولیس کی فائل کو دیکھے گا، اور اگر وہ دیکھے گا کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ فردر ریمانڈ نہیں دے گا۔ اگر ایک آلریڈی گرانٹ ہو چکا ہے 2 دنوں کا اور 2 دنوں میں پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ مزید ریمانڈ نہیں دے گا، کیونکہ ریمانڈ جب دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیس کوئی نہ کوئی تفتیش ضرور کرے، اگر تفتیش نہیں ہوئی تو پولیس جو مجسٹریٹ ہے وہ مزید جو ہے ریمانڈ اس سے انکار کر سکتا ہے اس کو گرانٹ کرنے سے۔ اب یہاں پہ جب ریجیکٹ کرے گا تو تب بھی وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ اپنے آرڈر میں لکھے گا کہ میں اس کی ریکویسٹ کو کیوں ریجیکٹ کر رہا ہوں، کیوں اس کا ریمانڈ نہیں بنتا، کس مقصد کے لیے نہیں بنتا، تو یہ تمام ریزنز وہ ریکارڈ کرے گا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اگر تو ملزم جو ہے وہ ایکیوزڈ فیمیل ہے، اگر عورت ہے خاتون ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، تو یہاں پہ لکھا ہے مجسٹریٹ شیل ناٹ، مجسٹریٹ آتھرائز نہیں کرے گا یعنی فزیکل ریمانڈ نہیں دے گا پولیس کو کسٹڈی میں اس عورت کی جو کسٹڈی نہیں دی جائے گی پولیس کو۔ اب یہاں پہ پولیس کی انویسٹیگیشن کس طرح کی جائے گی، تو یہاں پہ آگے بتایا گیا ہے کہ دی پولیس آفیسر میکنگ این انویسٹیگیشن انٹیروگیٹ، پولیس جو ہے وہ اپنی تفتیش کرے گا، کہاں پہ کرے گا، پریزن میں، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا گیا، قید خانے میں، جیل میں، پریزن میں کرے گا، ان دی پریزنس آف این آفیسر آف جیل۔ اب 2 یہاں پہ موجودگی ہوں گی ان آفیسرز کی، ایک تو جیل آفیسر ہوگا، دوسرا فیمیل پولیس آفیسر، ان کی موجودگی میں جو پولیس آفیسر ہے جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ قید خانے میں، جیل میں، پریزن میں کرے گا اس عورت کی، چونکہ عورت کی بات ہو رہی ہے، فیمیل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں فزیکل کسٹڈی نہیں دی جائے گی تو انویسٹیگیشن کس طرح ہوگی، ڈائریکٹ اس کو جوڈیشل کر دی جائے، تو اس طرح اس صورت میں بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن قید خانے میں ہوگی، جیل میں ہوگی، اور ان افراد کی، ان پولیس آفیسرز کی یا ان جیل آفیسر کی موجودگی میں ہوگی۔ اب یہاں پہ جو آفیسر انچارج ہوگا اس پریزن کا، اس قید خانے کا، جیل کا، وہ اپروپریٹ ارینجمنٹس کرے گا اس کے ایڈمیشن کے لیے، جو بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگا اس کے، تاکہ وہ اندر آ جائے اور انویسٹیگیشن کرے اس ایکیوز سے جو بھی فیمیل ایکیوزڈ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اف فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن، اگر تو انویسٹیگیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے اس کو پریزن سے باہر نکالا جائے، تو اس صورت میں جو آفیسر ہوگا پولیس اسٹیشن کا، تھانے کا، یا وہ پولیس آفیسر جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے جس کا رینک سب انسپیکٹر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، وہ مجسٹریٹ کو اپلائی کرے گا اس بہاف پہ، اور مجسٹریٹ اگر یہ سمجھے کہ اس کو جو ہے ٹھیک ہے جی اس کی ریکویسٹ بنتی ہے، اس کو باہر لے آ جانا چاہیے ایکیوز کو، تو اس صورت میں وہ پرمٹ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ایکیوز کو باہر لے کے آ سکتے ہیں پریزن سے، لیکن اس صورت میں بھی وہ فیمیل پولیس آفیسر کی کمپنی میں آئے گا جس کو مجسٹریٹ اپوائنٹ کرے گا۔ اب یہاں پہ اس کا جو ہے وہ ٹائم فریم مقرر کر دیا گیا ہے کہ اگر فیمیل ایکیوز کو باہر لے کے آنا ہے پریزن سے تو وہ اس کا کیا ٹائم ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سن سیٹ اور سن رائز، یعنی غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے درمیان جو بھی گیپ ہے، یعنی رات کا اندھیرے کا جو ٹائم ہے، اس صورت میں ایکیوز کو باہر نہیں رکھا جائے گا، پریزن سے، قید خانے سے باہر نہیں رکھا جائے گا، پولیس کی کسٹڈی میں نہیں رکھا جائے گا۔ اب یہاں پہ رولز اینڈ آرڈر آف لاہور ہائی کورٹ کے کچھ تھوڑا سا یہاں پہ ٹچ میں نے دینا تھا، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، باقی تو کافی کچھ ایکسپلینیشن دی جا چکی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ اگر پولیس کے اگر جو ایکیوزڈ ہے وہ کنفیشن کر دیتا ہے مجسٹریٹ کے روبرو، یعنی اقبال جرم کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ میں نے جرم کیا، کمٹ کیا ہے، تو اس کو دوبارہ فزیکل ریمانڈ پہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ناٹ میڈ اوور ٹو دی پولیس، تو اس کو جو ہے جوڈیشل لاک اپ میں بھیجا جائے گا، نہ کہ پولیس کی کسٹڈی میں فزیکل ریمانڈ